بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشہ، وسوسے اور شیطانی چال یکدم دور ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح دنیا کی ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی حملوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی تعالیٰ کی خاص رحمت کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کئی نئے آزمائشوں میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔ گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر جمعہ پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت، خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔
وہ سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئیں، جبکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم اس کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی تھیں اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحج کے دوران پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی، بلکہ ان سے ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا واقعہ ذوالحج گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اپنا اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئیں۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہو گئیں کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کی اور ناراضگی کی شدت اور وہ ادب اور حیا کا دامن تھامے رہی۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں الفاظ اور طرز خاطب کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضگی کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نمایاں ہوئی کہ وہ اگرچہ یہود نسل سے تھیں، مگر ان کے ایمان اور کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا مقام عطا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی اس نازیبہ بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقویٰ ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، تحمل اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر تانا دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ
ہمیں اخلاق اور درگزر اور حکمت عملی کو بے پناہ مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ابتداء میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے ہوئے، غزوہ احد میں مسلمانوں کی خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگا تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائے۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے انہیں جا کر امان کا پیغام دیا۔ سفیان نے کہا، مجھے کیسے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا بدلہ رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیان ابن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دے دیے، اور پھر ایک بار اور 100 بار اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جو خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرے دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سلوک کی مثال ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے، ان کے دل کی دیواروں کو گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، ان کے حلیہ، ان کی شفقت اور ان کی وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے، یہ دین تو سچ ہے اور اس کے نبی کا مقام وہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کا دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دکھاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خشوع اور خضوع، سخاوت و حیا اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندہ کے گناہوں، جنات ہوں یا جادو ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے،
اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر حملوں کی زد میں ہو اور وہ اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والے انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تیری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیل گئی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اس یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ الفاظ نہیں، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت ہے بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت کے تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ میں تو آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور دیکھ لیں اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھیں، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر خبیث، ہر وسوسے سے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ ہماری صبح ہماری شامیں اپنے ذکر سے روشن فرما اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا و آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔